ویلکم بیک خواتین حضرات. زید حامد صاحب, علاج غالباً یہی ہے کہ مزید مہلت دی جائے اور دیکھا جائے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اگر ریاست خود اپنے آپ کو درست نہ کرے پھر اس کے بعد انارکک فورسز اپنے ٹیک اوور کرتی ہیں اس ویکیوم کو. سوات کی مثال لے لیجئے, سوات میں کوئی عدل کوئی انصاف پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا تو تھا ہی نہیں. ایک طلاق کا, زمین کا, جائیداد کا معمولی مسئلہ 10-10 سال 20-20 سال چلا کرتا تھا. طالبان نے آنے کے بعد ظلم کی حد تک, ظالمانہ حد تک, دہشت گردی کی حد تک, لیکن لوگوں کے لوکل مسائل حل کرانے شروع کر دیے. انہوں نے ظلم بھی کیا, بے انتہا لوگوں کے گلے کاٹے, تباہ برباد کیا. شروع میں وہ آئے تھے انصاف اور عدل کے نام پر, ایکسپلائٹ کیا اس ویکیوم کو. جب لوگوں نے ان کی اصلیت دیکھی پھر فوج کو بلایا کہ بھائی صفائی کرو, ہم تو پھنس گئے. دا پوائنٹ از کہ اگر یہ ریاست اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی تو پھر چاہے آئی ایم ایف کی جو ایک پالیسیز اس ملک میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کوئی اسٹریٹ انارکی بلڈ ہو, چاہے جو کہ انسرجنٹ فورسز ہیں بلوچستان میں, فاٹا میں, پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں, یا پھر کیوس انارکی اس لیول پر پہنچ جائے کہ فوج کو مجبوراً دخل دینا پڑے صرف نیشنل سروائیول کے لیے, کہ حالات اتنے بگڑ جائیں, آپے سے باہر ہو جائیں کہ اس کے بعد نہ کہ سوات والا معاملہ ہو جائے. اگر آپ مجھے بتائیے سوات والی سچویشن ہو جائے تو فوج آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اس وقت ہو یہ رہا ہے. آپ کو دیکھیے پاکستان کے اگر آپ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ صرف 2 فوکل سینٹر آف گریوٹی پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیں, اگر آپ ان پہ ٹارگٹ کر لیں تو آپ کا پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک ہے کرپشن, دوسرا ہے دہشت گردی. نہ کسی کرپٹ کو سزا مل رہی ہے, نہ کسی ٹیررسٹ کو سزا مل رہی ہے. جب عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, قصاص نہیں ہے, تو اس کے بعد آپ ڈیموکریسی لائیں, ڈکٹیٹرشپ لائیں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, سول سوسائٹی کی بات کریں, انلائٹن ماڈریشن کی بات کریں, خرافات اور نانسنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اب یہ سسٹم نہیں کر رہا, اب کیا کریں؟ دیکھیے اس کا طریقہ کیا ہے, یا سپریم کورٹ کو اسٹرینتھن کریں کہ سپریم کورٹ جیسے آپ نے کہا کتنے سوموٹوز ہیں, کسی ایک سوموٹو میں مجرم کو پکڑ کر ٹانگ دیں, کر دیں. The point is, the moment you do that, you have to put the fear of God into the heart of these corrupt people. آپ نہ تو کرپٹ آدمی کو, کیونکہ وہ مذاق بن گیا ہے ان کا, جیسے آپ نے کہا نا ایک سرکس تماشا لگا ہوا ہے, استغفر اللہ العظیم, کہ ایک جو پتا ہے جو لوگ 20-20 کیسز میں کرپشن میں پکڑے ہوئے ہیں, 20-20 سوموٹو میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے, پھر وہ ڈی جی بھی لگ رہے ہیں, ہتھکڑی بھی لگ رہی ہے اگلے دن ان کو. اور دہشت گرد اس ملک کے اندر میریٹ کی بامبنگ میں 237 وٹنسز تھے, وہ دہشت گرد پکڑ لیے گئے. میریٹ کی سب سے بڑی بامبنگ پاکستان کی, 237 وٹنس پکڑے, پولیس نے چلان کر کے عدالت میں پیش کیا, ایک گواہ پیش نہیں ہوا ان کے خلاف, وہ سارے عدالت نے باعزت بری کر دیے. یہ عدالتی نظام کا حال ہے. اب اس کا سولوشن کیا آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھو یہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سولوشن نہیں آ سکتا اس وقت. آپ کو ہم بڑی بلنٹ بات کریں گے, ہمیں یہاں پر کیئر ٹیکر چاہیے. جب معین قریشی کیئر ٹیکر آ سکتا ہے ایک ویکیوم کے سلسلے میں, برنگ ان دا فائنسٹ ٹیکنوکریٹس آف دا ورلڈ, پاکستان کے فائنسٹ آف دا فائنسٹ پاکستانیز کو لا کے 3 سال کے لیے صرف وہ ایک کام کریں اکراس دا بورڈ, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر. ان 2 چیزوں کو درست کر لیجئے, 3 سال کے بعد کھلا الیکشن کرائیے, جو چاہتے ہیں کرائیے. اگر نہیں کرائیں گے پھر فوج آئے گی, یا طالبان آئیں گے, یا انارکی آئے گی. نہیں, آپشن صرف 2 ہیں, کیئر ٹیکر یا فوج. کیئر ٹیکر یا انارکی, کیئر ٹیکر یا انارکی. اور انارکی کو روکنے کے لیے پھر فوج اگر آئی تو شور پھر روئیے گا نہیں. نہیں پتہ نہیں یہ کون سے کیئر ٹیکرز لائیں گے. جو معین قریشی کہاں سے آ گئے تھے, ان کی ٹیم کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ فرشتہ تھا. اور یہ جو آپ کے آ گئے, ان کو بھی آپ لے کر آئے تھے, شوکت عزیز ٹائپ, جو کو لگتا کہ جیسے گدے کے سر سے دیکھیے ہم فائنسٹ آف دا فائنسٹ کی بات کر رہے ہیں. جاتے کون سا ایسا دنیا میں ملک ہے جن میں پرائم منسٹر پتہ نہیں باہر سے آ جاتے ہیں ٹیکنوکریٹس, اس کے بعد وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اچھے لوگ نہیں رہتے. پاکستان کے اندر اچھے لوگ ختم ہو گئے. بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, سپریم کورٹ, پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنسیا, علماء, دانشور, یو کین فائنڈ فائنسٹ پیپل. کون سی مشکل بات؟ یہ کسی کا حق نہیں ہے, عوام نے ووٹ دیے, جیسا بھی ہے. جی آپ میری بات کریں, ملک ہمارا, ووٹ ہمارا. اس ملک کے اندر ہم نے کرپٹ لوگوں کو چنا, ہم اس کو سزائیں بھگتیں گے, ٹھیک ہے. ان کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے میری ذاتی رائے میں. اس کے بعد عوام کا حق ہے, وہ جائیں گے. اگر عوام نے نہیں سبق سیکھنا اور انہی لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے تو پھر ان کی یہی سزا ہے کہ وہ پھر ایسے ہی حکمران جو ہیں ان کے سروں پہ مسلط رہے. یہ ایک پروسیس ہے. جی آپ اس پوری, میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو اس وقت ڈیموکریسی کے لیے پوری موومنٹ چلائی تھی, جی جی, اس وقت تانا بانا کھڑا, اس کے لیے چلا رہی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہی ہوتی ہے کہ, اور آپ مجھے آنیسٹلی بتائیے, میں نہ کیئر ٹیکر کی بات کر رہا ہوں نہ, مجھے آپ آنیسٹلی بتائیں. بالکل یہ بالکل یہی لوگ, یہ سارے یہی لوگ, یہ 2010 ہے, 2020 تک چلے, 2050 تک چلے, میں کہتا ہوں. آپ کچھ چلتا نظر آ رہا ہے ملک ڈھانچہ, اپنی اگلی نسلیں, یہ کہیں نہیں چلتا نظر آ رہا. لیکن اس کے ساتھ
نہ فوج کے آنے سے چلتا نظر آئے گا نہ کیئر ٹیکر کے آنے سے چلتا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے پاس ہمارا راستہ کیا ہے؟ انارکی ہو رہی نا، ایک انارکی بھی ہے. انارکی کا لیکن آپ اگر چیزوں کو درست نہیں کرتے تو انارکی آ جائے. میں کیئر ٹیکر کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں انارکی. نہیں، وہ تو میں نے بھی پہلے بات کی. دیکھیں اگر اس میں خطرہ اور نہیں انارکی یہ ہے، انارکی یہ ہے، آپ پڑھاتی ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر، آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ آپ فل کر دیں اور اسٹوڈنٹ کہے کہ نہیں میں تو پاس ہوں. انارکی ہوگی نا. وہ اسٹوڈنٹ کہے کہ میں پاس ہوں، آپ فیصلہ دے دیں. این آر او کی ججمنٹ آ گئی 1 سال پہلے اور 1 سال گزر گیا، سالگرہ منا رہے ہیں اس کی چند دنوں کے بعد اس فیصلے کی. ٹھیک ہے، بھرپور جوش و خروش سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. انارکی اور کیا ہوتی ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے. آپ ایک جیلر سے کہیں کہ اس کو صبح پھانسی لگا دو اور جیلر جو ہے وہ اس قیدی کو اس کے بھنگڑا ڈال رہا ہو جیل کے باہر. انارکی اور کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اتنی ورسٹ گورننس پاکستان میں پہلے کبھی نہیں رہی ہے جتنی اس وقت ہے. اس کو تو کوئی ہم نہیں اس کو ڈینائی کرتے. بات تو مسئلہ یہ کہ حل کیا ہے نا، اس کے اوپر اختلاف ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی شارٹ ٹرم اس کا حل نہیں ہے. ہمیں وہی روٹ لینا ہوگا کہ جو جمہوری راستہ ہے، ہمیں وہی راستہ اپنانا ہوگا اور ہمیں عوامی کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا. ہمیں نہ کسی فوج کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، نہ کسی کیئر ٹیکر کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، نہ کسی ایک سیکنڈ جی. اگر سارے لوگ متفق ہوتے ہیں مثال کے طور پہ مڈ ٹرم الیکشنز میرے نزدیک کوئی ایسی وہ بات غیر جمہوری بات نہیں ہے. مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں لیکن میرے نزدیک ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ جمہوریت کا راستہ ہے. الیکشنز ہونے چاہیے، عوام یہ فیصلہ کریں گے کون ان پہ حکمرانی کریں گے. اور اگر عوام کرپٹ حکمران لے کر آتے ہیں تو عوام کو بھگتنا ہوگا پھر ان کرپٹ حکمرانوں کو. لیکن کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کریں. ان حکمرانوں کو عوام لے کر آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو زیادتی آپ کریں نا. آپ نے جو تحریک چلائی تھی وہ یہ سیٹ اپ کے لیے چلائی تھی کہ فلانا اس ادارے کا ایم ڈی بنے گا، فلانا اس کا وزیر. یہ آپ صحیح کہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے الیکشنز بھی جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے ہیں اور الیکشنز میں بھی اتنی گڑبڑ ہوتی ہے کہ جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی ہمارے ووٹ سے آئے ہیں یا نہیں آئے. کرتے ہیں جی. اور میں ان سے یہ پوچھوں گا زینب صاحب سے، آپ سے آخری حصے میں پروگرام کے، یعنی اس پوسٹ وکی لیگ سینیریو میں آپ کو انارکی اور کیئر ٹیکر یہ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں صرف، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ جمہوری راستہ جس میں مڈ ٹرم بھی ٹھیک ہے چل جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایز اے سول سوسائٹی آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. فرزانہ باری صاحبہ نے کہا کہ ورس گورننس ہے، یہ آپ نے ایگری کیا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ لیکن ان کو ٹائم ملے، لیکن اگر مڈ ٹرم ہو جائیں تو بھی وہ جمہوری راستہ ہے، غیر آئینی نہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر ورنہ انارکی. ایک وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ